کریں گے کراچی کی، جس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، لیکن اگر ہم اب کراچی کو کنکریٹ کا جنگل کہیں گے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ جہاں نظر جاتی ہے اونچی اونچی عمارتیں، ایک سے دوسری عمارت جڑی ہوئی، خدا نخواستہ اگر ایک گر جائے تو ڈومینو کی طرح لائن سے درجنوں عمارتیں گرا دے گی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ شہر میں ایک دو نہیں 228 عمارتیں خستہ حال ہیں۔ ایسی ہی ایک عمارت کے ایک ڈیٹا کے مطابق کراچی میں موجود خستہ عمارتوں میں نئی عمارتیں، زیر تعمیر عمارتیں بھی جان لیوا ثابت ہو رہی ہیں۔ 10 روز میں 2 حادثات ہو چکے ہیں۔ فروری کے آخر میں ملیر میں جعفر طیار سوسائٹی میں 3 منزلہ عمارت گر گئی، جس کی وجہ سے 4 افراد جان سے گئے۔ جی بالکل، 2 روز قبل ہفتے کو بورڈ بیسن کے قریب زیر تعمیر عمارت کی لفٹ گر گئی تھی، جس کی وجہ سے 5 مزدور جاں بحق ہو گئے۔ عمارتوں کے جنگل میں 1.5 کروڑ انسانوں پر خطرے کی تلوار ہر وقت لٹک رہی ہے۔ ایس پی سی سی نے مخدوش عمارتوں کی فہرست جاری کر کے اپنی جان چھڑا لی ہے، اور اصل ذمہ دار کون ہے اور جان لیوا کمزور عمارتوں کے خلاف ایکشن کون کرے گا، یہ آج ہمارے شو کا ایک اور اہم ایشو ہے جس پہ آج ہمیں بات کرنی ہے۔ اور اسی حوالے سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم الزمان صدیقی صاحب۔ سر السلام علیکم، ویلکم ٹو آور شو۔ سر 2 ہفتے میں یہ دوسرا بڑا واقعہ ہوا ہے لفٹ گرنے کا، یہ بتائیے، اور عمارتوں کے اندر نقصان ہونے کا، یہ بتائیے کراچی میں اس قسم کے حادثے ہو رہے ہیں مخدوش عمارتوں کی وجہ سے، یہ کراچی کی عمارتوں کی ایسی حالت کیوں ہے اور کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جو 10 روز میں 2 بلڈنگز گریں، یہ 2 مختلف بلڈنگز ہیں۔ جو جعفر طیار میں جو بلڈنگ گری وہ تقریباً 25 سے 30 سال پرانی بلڈنگ تھی، اور اس کے اندر ایڈیشن سبٹریکشن ہو رہا تھا۔ یہ جو بلڈنگ گری، جو کلفٹن میں گری ہے، یہ انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ تھی، اور اس کے اندر جو ہے لفٹ نے کولیپس کیا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا۔ دونوں میں ایک قدر مشترک ہیں۔ دیکھیے، قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بلڈنگ، کوئی گھر، کوئی چیز بنا رہا ہے تو وہ کام جو ہے وہ سپروائزڈ انجینئر یا آرکیٹیکٹ کے توسط سے ہونا چاہیے۔ جو جعفر طیار والی بلڈنگ تھی، اس میں تو شاید آرکیٹیکٹ یا لائسنس انجینئر نہ ہو، مگر یہ جو کلفٹن میں بلڈنگ گری ہے، اس میں تو 100% اس کا آرکیٹیکٹ ہوگا، کنسلٹنٹ ہوگا، اس میں انجینئر ہوں گے۔ تو یہ بد احتیاطی کی وجہ سے یہ بلڈنگ جو ہے یہ گری ہے، اور یہ بد احتیاطی بنیادی طور پہ ذمہ داری ان لائسنسڈ انجینئرز، آرکیٹیکٹس اور کانٹریکٹرز کی ہے جن کی ذمہ داری تھی۔ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کراچی میں جو مخدوش عمارتیں ہیں ان کو منہدم کرنے کی ضرورت ہے؟ ساتھ میں جیسے ابھی بورڈ بیسن میں بھی آپ نے بولا کہ عمارت زیر تعمیر تھی، تو جو زیر تعمیر عمارتیں ان کی بھی انسپیکشن ہونا ضروری ہے؟ جہاں تک مخدوش عمارتوں کا مسئلہ ہے، عمارتیں مخدوش اس لیے ہوتی کہ ان کی روٹین مینٹیننس نہیں کی جاتی۔ مخدوش عمارتوں کو منہدم کرنے کا ایک بہت بڑا مافیا اور ایک بہت بڑا ریکٹ بھی ہے۔ اچھا، پرانی بلڈنگز، جو ہسٹوریکل بلڈنگز ہیں، جو اس شہر کا اثاثہ ہیں، ان کو جان بوجھ کر مخدوش بنایا جاتا ہے تاکہ ان کو گرا کے اس جگہ کے اوپر اپنا جو ثقافتی ہمارا سرمایہ ہے اس کو ختم کر کے اس کی جگہ نئی بلڈنگز جو ہیں کھڑی کی جا سکیں۔ اور لازمت ہے، آج اگر آپ نئی بلڈنگ بنائیں گے اور اونچی بلڈنگ بنائیں گے تو اس کے پیسے بہت ہوں گے، تو اس کے اندر بہت بڑا جو ہے گریڈ یا ہے شامل ہوتا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، کراچی میں زیادہ تر بلڈنگز میں فائر سیفٹی کا تو کوئی بندوبست ہے نہیں، اور اسی طرح چونکہ زیادہ تر بلڈنگز جو ہیں وہ کئی منزلہ ہیں، کثیر منزلہ عمارات ہیں، ان کے اندر لفٹ کا بندوبست جو ہے وہ بھی کچھ سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے، جھولتی کانپتی لفٹ اوپر چڑھتی ہیں، اور لفٹ گرنے کے واقعات آئے روز کا معمول ہے۔ تو یہ معاملات کو حل کرنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ کوئی بھی بلڈنگ، ہمارا جو قوانین ہیں ان کے مطابق ان کی فائر سیفٹی یا دیگر قسم کی جو احتیاط ہے وہ بلڈنگ کے مالکان
या जो अगर फ्लैट्स की बिल्डिंग है किसी बिल्डर ने बनाकर बेची है तो वो जो फ्लैट के जो मकीन हैं उनकी इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है, उसकी फायर सेफ्टी भी और उसकी अमूमी जो सेफ्टी है वो उसके का मालकान जिम्मेदार है। जो बिल्डिंग डिज़ाइन होती है, जो प्रपोज प्लान होता है, वो एक लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट या एक लाइसेंस्ड इंजीनियर बिल्डिंग कंट्रोल को वो प्लान सबमिट करता है। हमारा सबसे बड़ा मसला जो है कि जो आप बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे हमारे जो कवानीन हैं, हमारे जो रेगुलेशंस हैं, हमारे जो रूल्स हैं वो डिफेक्टिव हैं, वो आज के दौर के हिसाब से मुताबिकत नहीं रखते। सही। सबसे बुनियादी ज़रूरत यह है कि जो बल्दियाती इदारे हैं बशमूल बिल्डिंग कंट्रोल, उनको एम्पावर किया जाए, उनको इख्तियारात दिए जाए, उनको उनके ऊपर फ़र्ज़ किया जाए, जो कि ना आज उनके पास इख्तियारात हैं ना उनके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो इन तमाम चीज़ों को देखें और उसकी एक कॉस्ट है जो कि बिल्डर या मालिकान को भरनी चाहिए। वो बहुत छोटी कोई बड़ी कॉस्ट। बहुत शुक्रिया। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीम ज़मान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये एक बहुत ज़्यादा संगीन मसला है क्योंकि कराची क्या मतलब पाकिस्तान भर में ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जो मखदूश हैं और उनको दोबारा से मुनहदम करके उनको रिकन्स्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास इतने वसाइल नहीं है तो गवर्नमेंट हमारी मदद करे, क्योंकि खुदा न खासा पे जब कोई जानी नुकसान होता है तो वो तो इरिपेरेबल है, आप उसको नहीं कर सकते। जानी नुकसान, वो नुकसान इरिपेरेबल है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, कवानीन हमारे पास मौजूद हैं, कुछ पुराने चले कवानीन नए बन जाएंगे, लेकिन उन पे अमल दरामद कौन कराएगा? क्योंकि जिस अथॉरिटी ने, जैसे SBCA की हम बात करें, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उन्होंने बस एक लिस्ट बनाई हुई 288 इमारतों की, पता नहीं वो कौन उस पर अमल दरामद करेगा, क्या होगा, उनका फंड्स कहाँ से आएंगे, वो लोग कैसे उसमें जो रह रहे हैं वो उस बिल्डिंग को रिपेयर करवाएंगे, ऐसी कोई बात। लोगों के पास ना खाने पीने के पैसे नहीं है, वो अपनी मखदूश घरों को, अपनी इमारतों को मतलब दोबारा से गिरा के वो बनाएंगे कैसे? बस उन्होंने अपना काम कर दिया जनाब कि उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी कि जी ये मखदूश इमारतें, जो करना है कर लो, बाद में हमारा जिम्मा। दूसरा, हर बंदा आर्किटेक्ट बना हुआ है, यानी एक घर जो नक्शा अप्रूव होता है 2 मंजिलों का, उसमें 6-6 मंजिलें चढ़ा चुके हैं वो लोग। हर बंदा अपने यहाँ से ये दीवार गिरा दो, उसमें ये कमरा डाल दो। जाफर तैयार में जो वाकया हुआ था वो भी इसी वजह से हुआ था कि इजाजत भी नहीं थी और आपने मतलब आपने एक कम छोटे से रकबे पे आपने 3 मरले पे आपने इतनी बड़ी अगर इमारत बना ली है तो फिर उसके चांसेस होते हैं, जिसकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग ना तो फिर हम उसको उस बिल्डिंग में कैसे रिलाई कर सकते।